ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی حمد و ثنا، سرور کونین نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی تفسیر پر اپنی معروضات پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہاں پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور یاد کیجئے، تو یقینی سی بات ہے کہ یاد اس واقعے کی یاد دہانی کا سلسلہ کروایا جاتا ہے کہ جو انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو بعض اہل علم اور علماء کا طبقہ اس طرف بھی گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں، اور آپ اپنی تخلیق سے لے کر اس کے بعد ہونے والے تمام معاملات اور جتنے بھی واقعات وقوع پذیر ہوئے، آپ ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمانے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرمایا تھا فرشتوں سے میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جن و انس، ملائک اور دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی کتب احادیث میں مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی روح اور جسد ان کا میلاپ نہیں ہوا تھا۔ بین الروح والجسد کے الفاظ کتب احادیث میں موجود ہیں، اور کئی میں بین الماء والطین، یعنی آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کا مجموعہ تیار نہ ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار نہ ہوا تھا مجسمہ، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اپنی تخلیق کا خود ذکر فرمایا، اور آپ اس وقت بھی وصف نبوت سے متصف تھے۔ کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا، اور ظاہری سی بات ہے کہ وصف موصوف کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ نبی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود موجود بھی تھے اور وصف نبوت سے متصف بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ کا تقرر کرنے والا ہوں، زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو دوسری بات، ملائکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص مخلوق ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور سے تخلیق فرمایا۔ یہ لطیف اجسام ہیں، اور کتب عقائد میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ یہ اجسام لطیفہ ہیں جو مختلف شکلوں میں متشکل ہونے پر قدرت رکھتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام ان کو دیکھتے ہیں۔ ہر خاص و عام ان کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر جسے اللہ چاہے۔ اور فرشتے پھر کئی قسم کے ہیں، یعنی کئی معمولات ان کے سپرد کیے گئے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا۔ سورہ نازعات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے امر سے امور تکوینیہ اور نظام عالم کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو سلف صالحین نے فرشتوں کے متعلق فرمایا فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کی اور ان کے بعض کاموں کی خبر
ہمیں دی ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ غلط فہمی کہ فرشتوں کا وجود نہیں ہے یا یہ کوئی وجود نہیں رکھتے، یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی نصوص کے متضاد ایک نظریہ ہے، اور محمد رشید رضا علماء متاخرین میں اپنی تفسیر المنار کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کے متعلق خبر دی اور ہمیں ان خبروں پر ایمان لانا واجب ہے، اور یہ ایمان لانا کہ ان کی حقیقت کے جاننے پر موقوف نہیں، اس لیے ہم ان کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں۔ جب شریعت میں وارد ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں اور تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پروں کی کیفیت کو نہیں جان سکتے۔ جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتے مختلف کاموں پر متعین کیے گئے اور اس عالم میں محسوس میں مختلف فرائض کی بجا آوری کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے رکھا ہے فرشتوں کو، تو پھر ہم ان تمام معاملات کی تصدیق کرتے ہیں اور اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے۔ مومن وہی ہے جو غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے بعض اوقات ایسے بدنوں میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو ہر خاص و عام جس کو اللہ چاہے دیکھ سکتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدنا داہیہ قلبی کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے، اور فرشتے اپنی برق رفتاری اور معاملات کی بجا آوری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بہت ہی تیزی اور سرعت رفتاری کے ساتھ اپنے امور کو سر انجام دینے والے ہیں۔ اور فرشتوں کی مختلف اقسام، اس پر امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الحبائق لکھی۔ جو لوگ فرشتوں کے متعلق تفصیلی معلومات چاہتے ہوں وہ الحبائق کی طرف رجوع کریں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے لیے ایک خلیفہ کا تقرر کرنے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کے اندر اس مقام پر ایک خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں کہ خلیفہ نائب یا قائم مقام کو کہا جاتا ہے جب اصل شخص خود حکومت کے معاملات سر انجام نہ دے سکے تو اسے خلیفہ کا تقرر کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور کہیں اس کو جانا پڑے تو اس کو خلیفہ کا تقرر کرنا پڑتا ہے، یا اسے اپنے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اپنے بعد ایک خلیفہ کا تقرر کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام امور سے پاک ہے، نہ ہی وہ کہیں جا سکتا ہے، نہ ہی یہ کائنات کا جو نظام ہے اس کو کرنے میں اس کو کوئی دقت ہے، پریشانی ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر فوت ہو جانے کا نعوذ باللہ کوئی اندیشے والی بات ہے، کوئی ایسی بات ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا تقرر کیوں فرمایا؟ خلیفہ کا تقرر جن وجوہات پر کیا جاتا ہے ان وجوہات میں ایک وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صادق نہیں آتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کا تقرر کیوں فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا تقرر اپنی کسی ضرورت کے تحت نہیں فرمایا، یہ انسانوں کی ضرورت کے لیے اس کا تقرر کیا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک ایسے واسطے کو پیدا فرمایا جو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لینے کی صلاحیت رکھتا ہو اور دوسری طرف عام انسان کو اس فیض کے دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس کی دونوں جہتوں پر مناسبت ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لے اور مخلوق کو دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ او کما قال، اور تمہیں میں دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جو واسطہ رکھا اس کو نبی اور رسول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہی خلیفہ اعظم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے
احکام لیتا ہے اور مخلوق تک احکام پہنچاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ جو انتہائی اہم ہے، خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتا ہے اور مخلوق کو دیتا ہے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لینا اور مخلوق کو دینا، دونوں جہتوں میں لینے اور دینے میں مناسبت کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر انبیاء علیہم السلام کے لیے جو ایک بحث ہے کہ نبی نور ہوتا ہے یا بشر ہوتا ہے، تو نبیوں کے لیے یہ دونوں جہتیں ہیں کہ نبی عالم نورانیت سے اور اپنے اندر جو نورانیت ہو اس کی وجہ سے فرشتوں سے احکام لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، وحی کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ عام بشروں کے ساتھ بھی مناسبت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بشریت بھی پیدا فرما رکھی ہے، اس میں بشریت بھی ہوتی ہے، اور وہ بشریت کے تحت مخلوق سے مناسبت رکھتے ہوئے انہیں فیض دیتا ہے، یعنی اس میں دونوں جہتیں پائی جاتی ہیں، وہ نور بھی ہوتا ہے اور بشر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا قد جاءکم من اللہ نور، یہ آیت مبارکہ پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا، اور حل کنت الا بشر الرسول، اس آیت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر فرمایا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے منافی نہیں۔ اس کو میں آپ کے سامنے ایک مثال سے بھی واضح کرتا چلوں۔ سیدہ مریم جب ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وہ تشریف لائے تو وہ اپنی اصل صورت میں ان کے سامنے نہیں آئے، بلکہ فتمثل لہا بشرا سویا، ان کے سامنے ایک بشری صورت کے اندر متشکل ہو کر آئے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکام لے رہے تھے تو اپنی اصل صورت میں لیے، اور جب سیدہ مریم کے سامنے تشریف لائے اور ان کے ساتھ گفتگو کی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انہیں تحفہ دیا، تو اس وقت وہ صورت بشری کے اندر متشکل ہو کر تشریف لائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بات عرض کی، یہ بات اس آیت مبارکہ سے بھی تائید پاتی ہے، اس بات کی تصدیق اس آیت سے بھی ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم سے آیت مبارکہ پڑھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ایسی صلاحیتیں اور استطاعت عطا فرمائی، وہ فرشتوں کے واسطے سے یا بلا واسطہ اللہ سے احکام حاصل کر سکیں، اور عام انبیاء اور مرسلین یہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، ان میں یہ صلاحیت پیدا فرمائی کہ وہ اللہ سے لیں اور مخلوق کو دیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے خلیفہ کا تقرر ہوا۔ گویا یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جانتے تھے کہ اس کے بعد معاملات کیا ہونے والے ہیں، جس میں اشارہ فرما دیا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ کا تقرر کرنے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ ایسے شخص کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے، نائب مقرر کریں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات کیسے فرمائی کہ یہ زمین پر خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا؟ اس کی کئی وجوہات علماء مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں بیان فرمائی۔ ان میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ انسان کے اجزائے ترکیبی دیکھتے ہوئے فرشتوں نے اندازہ لگا لیا تھا جس کے اندر قوت غضبیہ شہوانیہ ہوگی وہ یقیناً فساد برپا کرے گا اور زمین پر خون خرابہ کرے گا۔ اس کے اجزائے ترکیبی اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا، یہ تمام اجزاء اس کو فساد پر ابھاریں گے، اکسائیں گے، لہٰذا وہ زمین پر فساد کرے گا۔ یا ایک
قول یہ بھی کیا علماء کرام نے کہ جنات کی تخلیق انسان سے بہت پہلے ہو چکی تھی اور وہ زمین پر خون ریزی اور فسادات کرتے تھے، تو فرشتوں نے انسان کے معاملے کو جنات کے معاملے پر قیاس کیا۔ اور ایک تفسیر علماء کرام نے یہ بھی لکھی اور بیان کی کہ فرشتوں نے لوح محفوظ میں انسان کی خون ریزی کا معاملہ دیکھ لیا تھا، جس سے وہ مطلع ہو گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ، یہ انسان زمین پر خون ریزی کرے گا، فسادات کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر اسی آیت مبارکہ سے ایک استدلال فرمایا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح و تقدیس و تحلیل جو بیان کر رہے تھے، یہ انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ تو اس پر انہوں نے ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تسبیح اور تقدیس کہنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان فرما رہے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان فرمائی۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا اللہ کا اطاعت گزار ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کی، اور فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تعلیم پائی اور اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کی۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس فرشتوں کے وجود سے بھی پہلے تخلیق پا چکا تھا، اور آپ اس کائنات میں سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ اور دوسری ایک خاص بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اس بات کا کیوں ذکر کیا کہ میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے فرمانا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ معاذ اللہ اس بات کے لیے نہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اذن حاصل کر رہے ہیں، یہ بات تو قطعاً نہیں کہی جا سکتی، بلکہ محض استشارہ یعنی طلب مشورہ کے لیے تھا، اور یہ مشورہ بھی احتیاج یا ضرورت کی بنا پر نہ تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ کا تقرر کرنے والا ہوں، تو یہ فرشتوں کے لیے اعزاز تھا اور فرشتوں کے اکرام کے لیے تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا۔ یہ بھی اسی حکمت پر مبنی تھا، اور یہ استشارہ یعنی مشورہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی لا علمی یا احتیاج کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے اکرام پر مبنی تھا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ العمران آیت نمبر 159 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام سے مشورہ فرمائیے۔ تو اس میں صحابہ کرام کی عزت افزائی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مشورے کی احتیاج نہ تھی، تو لہٰذا یہ مشورہ کرنا، استشارہ، یہ فرشتوں کے اکرام کے لیے تھا، جیسا کہ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے مشورہ کرنا صحابہ کرام کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس کی کئی تفسیر بیان کی جا سکتی ہیں، یعنی جو تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں وہ انسان کی تخلیق کے بعد ظاہر ہو جائیں گی، یعنی کسی کو رزق پر متعین کیا جائے گا، کسی کو بے جان نطفے کو بچے کی صورت میں متشکل کرنے کے لیے صلاحیت عطا کی جائے گی، کسی کو انسان کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، اور ایسے ہی دیگر معاملات۔ یا اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ انسانوں میں بھی بہت سے ایسے صاحبان کمال آئیں گے، اے فرشتوں جن کو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، یا امور غیبیہ میں جاننے والا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کے نام بھی سکھلا دیے اور ان چیزوں کے خواص بھی بتا دیے۔ اور یہ نام سکھلانا مختلف تفاسیر میں جو بات لکھی ہے اس بات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ان چیزوں کے نام بھی سکھلا دیے اور کس زبان میں اس چیز کو کیا کہا جائے گا۔ جیسے کہ پانی ہے، اس کو انگلش کے اندر واٹر کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں ماء کہا جاتا ہے، اردو زبان میں اس کو پانی کہا جاتا ہے، ایسی ہی دیگر زبانیں اس میں پانی کے لیے مختلف الفاظ مستعمل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زبان کے اندر ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا اور ان چیزوں کے خواص بھی آپ کو بتا دیے، آپ چیزوں کی حقیقت جاننے والے ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلھا، کل چیزوں کے نام۔ یہاں پر ایک خاص بات اور اہم مسئلہ جو بہت سے ذہنوں کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بسا اوقات یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کل عطا فرمایا یا کل علم غیب عطا فرمایا، تو اس سے مراد اس کا تقابل اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا تقابل مخلوقات کے علم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر کلھا کا لفظ اپنے آپ میں واضح دلیل ہے کہ یہاں پر کلھا کا جو مقابلہ ہے اور جو موازنہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علوم کے ساتھ نہیں ہے، یہ فرشتوں کے علوم کے مقابلے میں کلھا استعمال ہوا، یعنی فرشتوں کے پاس جتنا بھی علم تھا اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا وہ علم کل تھا۔ اس کی مثال کچھ یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کمرے کے اندر موجود ہو تو وہ کمرہ اس شخص کے لحاظ سے کل ہے لیکن گھر کے لحاظ سے جز ہوتا ہے، اور اگر گھر کا تناسب اس کمرے کے لحاظ سے موازنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، تو پھر یہ گھر کل ہے اور وہ کمرہ جز ہے۔ لیکن جب گھر کی نسبت اور گھر کو محلے کے ساتھ آپ موازنہ کریں گے، تقابل کریں گے، تو پھر محلہ کل ہوگا اور گھر جز ہوگا، یعنی ایک نسبت سے کل ہے اور ایک نسبت سے جز ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا علم اللہ تعالیٰ کے علوم کا بہت ہی کم حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اگر ایک سمندر سے اس کو تشبیہ دی جائے تو انبیاء علیہم السلام کا علم اس کے مقابلے پر ایک قطرے کے مطابق ہے، ایک قطرے جیسا ہے۔ لیکن جب انبیاء علیہم السلام کے علم کا تقابل مخلوقات کے علم کے ساتھ کیا جائے تو پھر انبیاء کا علم کل ہوا کرتا ہے، اور نبیوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایک جزوی علم ہے، بہت ہی کم علم ہے۔ حضرت سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ کلام پیش کیا، آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کل غیبوں پر امین کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر بھی کل سے مراد یہ نہیں کہ جتنا اللہ کا علم ہے اس کے مقابلے میں صحابی رسول نے آپ کے لیے الفاظ یہ استعمال کیے، یہ تقابل مخلوقات کے لحاظ سے ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ انبئونی، ان چیزوں کی خبر دو، ان چیزوں کی نبا دو۔ انبئونی خبر کو کہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
فرشتوں کا تو پاک ہے، ہمیں صرف ان چیزوں کا ہی علم ہے جن کی تو نے ہمیں تعلیم دی، ہم کیسے خبر دیں؟ لا علم لنا، تو نے ہمیں علم نہیں دیا، الا ما علمتنا، بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھلایا۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوا کہ انبئونی، نبا دو، خبر دو۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا، علم نہیں، تو خبر کیسے دیں؟ تو اس مقام پر یہ اشکال بھی رفع ہوتا ہے کہ خبر وہی دے سکتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس ایک مسئلے میں الجھے رہتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ علم غیب استعمال کرنا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، آپ نے غیب کی خبریں بہت دیں، آپ نے غیب کی خبریں دیں، لیکن آپ کے لیے لفظ علم غیب استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو اس اشکال کو بھی اسی آیت کی روشنی میں رفع کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ نے خبریں دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ نے علم بھی عطا فرمایا تھا، کیونکہ خبر وہی دے سکتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوا جائے، اس کی بارگاہ میں مناجات کی جائیں، دعائیں کی جائیں، تو فرشتوں نے پہلے سبحانہ کا کہا، پاک ہے تیری ذات۔ اللہ کی تسبیح سے، اللہ کی شان بیان کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، سبحانہ کا، پاک ہے تیری ذات۔ تو یہ دعا کرنے میں ایک سنت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوا جائے تو کچھ ایسے تعریفی کلمات اور اللہ کی تسبیح و تقدیس پر مبنی کلمات کہیں جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایع نشان ہو۔ قالوا سبحانہ کا، پاک ہے تیری ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 بار کہے تو ایک فرشتہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مانگ، تیرا رب اور تیرے رب کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان سب چیزوں کے نام بتلاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلانا شروع کر دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے غیب جاننے والا ہوں؟ وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، جس کو تم چھپاتے ہو، وہ سب جانتا ہوں۔ بڑی خوبصورت یہاں پر ایک بات ان دونوں آیات کے ربط کے ساتھ جو آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ علم سیدنا آدم علیہ السلام کا ظاہر ہوا، اور اللہ نے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ میں غیبوں کو جاننے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو اپنے علم کے ساتھ، یعنی ان کو علم اللہ نے سکھایا، اور ان کے علم کے بعد اپنے علم کا ذکر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے علم کا انکار کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا انکار کرنا ہے، یا اللہ کی عطا کا انکار کرنا ہے۔ یہی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات پر انگلیاں اٹھائی گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا، جیسے کہ معراج کا مسئلہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر اعتراضات کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے بعد اپنے علم کا ذکر فرمایا۔ انبیاء کا علم اللہ تعالیٰ کے علوم کا مظہر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ ابلیس آیا کہ
فرشتوں میں سے ہے یا اس کا تعلق جنات کی قبیل سے ہے؟ علماء کرام اس مسئلے کے اندر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ ابلیس کا تعلق جنات کے گروہ سے ہے، نہ کہ فرشتوں کے گروہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اصل میں یہ جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو یہ حکم اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اسی نور کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا۔ جیسا کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ صرف ہمارے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا گیا، لیکن یہ سجدہ تعظیمی حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کروایا گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم، یعنی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدے کا حکم ہوا اسی لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کے پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اور ایسے ہی مشہور مفسر علامہ آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اسی مقام پر، فَهُوَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الحقیقۃ الخلیفۃ العظم فی الخلیفۃ والامام المقدم فی الارض والسماوات الاولی ولولاہ ما خلق آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھا۔ آپ ہی اللہ کی مخلوق میں اللہ کے خلیفہ اعظم ہے، اور زمینوں آسمانوں میں سب سے مقدم اور سب سے بلند آپ ہی ہیں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہ ہوتی۔ تو یہ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی شریعتوں میں جائز رہا۔ اس شریعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کی بھی ممانعت فرما دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آپ کو سجدہ کرنا یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں بطور تعظیم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں، اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو ایک عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، اور شیطان نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو شیطان تکبر کر گیا۔ تکبر کی ایک تعریف جو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ حق سے انحراف کرنا، حق بات کو قبول نہ کرنا۔ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سیدہ حوا سے ارشاد فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھ جانے والوں میں شمار ہوگے۔ یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس پر مفسرین کی مختلف آرائیں ہیں کہ آپ کو ایک درخت کے پاس جانے سے روک دیا گیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا۔ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے آپ کو پھسلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس مقام پر وہ رہتے تھے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے آپ کو باہر بھیج دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
اور فرمایا تم سب نیچے اترو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہاں پر ایک سوال جو عصمت انبیاء کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو صغائر و کبائر سے محفوظ ہیں، تو شیطان نے آپ کو کیسے پھسلا دیا؟ مفسرین نے لکھا کہ شیطان نے آپ کے سامنے قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور آپ کو لغزش میں مبتلا کیا، اور اس درخت کے پاس لے گیا اور کہنے لگا میں تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں، تم اس درخت سے جو اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس لے جا کر کہنے لگا اس درخت سے کچھ استفادہ کر لو۔ اور سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فنسیہ، پس آدم بھول گئے تھے، ولم نجد لہو عزما، ہم نے ان میں قصداً کوئی ارادہ نہ پایا۔ تو لہٰذا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ جائز نہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اور جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا کہہ کر دعا فرمائی، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، کیونکہ یہ معاملہ بظاہر اپنی جان پر ظلم کرنے سے مشابہ ہے، اس لیے اس کو اس سے تعبیر کر دیا گیا، یا تواضعاً انکساراً آپ نے اپنے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور تمام صغائر و کبائر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بطور مشاکلت اور بطور مشابہت ان الفاظ کا استعمال جو ہے ربنا ظلمنا میں اندر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہاں سے نکال دیا اور نیچے اترو، یعنی زمین پر جا کر بسو، تم وہاں پر بعض بعض کے دشمن ہوگے، یعنی خون خرابہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوگی، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے، یعنی وقت مقرر سے مراد موت کا وقت ہے، اور اس وقت تک زمین کے اسباب سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے چند کلمات سیکھ لیے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ کلمات کیا تھے؟ مشہور کلمات جو احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں وہ یہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، یا باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا باری تعالیٰ میں نے اپنا سر اٹھا کر جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا عرش کی طرف دیکھا تو میں نے عرش پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا پایا، اور میں نے جنت میں بھی حضرت آدم اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا پایا، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی اور شخص نہ ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے آدم وہ تمہاری اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں، اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو آدم میں آپ کو تخلیق نہ فرماتا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الصغیر کے اندر روایت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کا جو ذکر فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قبول ہوئی۔ یہاں پر ایک اور بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے، یہ بھی بالاتفاق جائز ہے۔ ہم اصل میں وہ مقام و مرتبہ اور وجاہت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے، اس وجاہت اور اس مقام و مرتبے کے صدقے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ مقام و مرتبہ اور وجاہت آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ آج بھی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے
تو وہ پھر اللہ کے مقام محبوبیت سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ آپ آج بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور آپ کے وسیلے سے دعا کرنا شرعاً جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر ہدایت سے مراد صحیفہ آسمانی ہے، کتب آسمانی ہے، یا انبیاء علیہم السلام کی طرف اشارہ ہے کہ پھر تمہارے پاس انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل کیے جائیں گے۔ جو ان احکامات کی پیروی کرے گا تو اسے کوئی ڈر نہ ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کا خوف انہیں نہ ہوگا اور انہیں کسی قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ غم نہ دے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی لوگ ہیں اولئک اصحاب النار، جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی دوزخ میں رہیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کیا اور ان صحائف پر ایمان نہ لائے، انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر لبیک نہ کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو تکذیب کرنے والے ہیں، دوزخی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں پر ایک بات جو خاص ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو مسلمان اگر جہنم میں گیا بھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس سے بھر کیف ایک وقت تک نجات ضرور پا لے گا۔ شفاعت کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ کوئی مسلمان بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور کافر ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے کسی قسم کی سفارش اور شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔